انوائرمنٹ منسٹری ہے، کلائمیٹ چینج منسٹری ہے، وہ اس ڈیٹا کو کلوزلی دیکھ رہی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو فیصلے لیے تھے اس کو آہستہ آہستہ ہم لبرل پالیسی کی طرف گئے، کیونکہ لاہور کا AQI اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو غالباً 236 کے اوپر ہے، اور یہ ساتھ ساتھ جو شہری ہیں لاہور کے، جو میڈیا ہے، جو سول سوسائٹی ہے، جو ڈفرینٹ سیکٹرز کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ ان سب نے اپنا کردار ادا کیا، اور یہی اسپرٹ چاہیے۔ اگر یہ جو موسمی تبدیلی ہے، یہ جو AQIs ہیں، یہی اسپرٹ رہے تب ہی ہم ان چیزوں کا، یہ ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہے، اس کو ہمیں اسی طرح لینا پڑے گا، اور ہم سب کو اپنا کردار ایک نیشن، ایک قوت کے ساتھ اکٹھے ہو کے ان چیزوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں گورنمنٹ کے تمام ڈپارٹمنٹس، چاہے وہ ایگریکلچر ہو، ٹرانسپورٹ ہو، ایڈمنسٹریشن ہو، سب DCs جو ہیں پنجاب کے وہ فیلڈ میں ہیں، اس وقت EPA کا سٹاف فیلڈ میں ہے، اس وقت ایگریکلچر کا سٹاف فیلڈ میں ہے، اس وقت جو ہماری 1373 ہیلپ لائن ہے وہ ایکٹیویٹڈ ہے۔ یہ تمام فیکٹرز جب جڑتے ہیں تو کامیابی حاصل ہوتی ہے، اور جس کی کامیابی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اگلے 4-5 دن جو پریڈکشنز ہیں وہ اسی طرح رہیں گی، اور اللہ کرے کہ آگے بھی جو ایٹماسفیرک کنڈیشنز ہیں، انفورسمنٹ ہے، ریگولیشن ہے، آپ سب کا رول ہے، میڈیا کا رول ہے، وہ اسی طرح جاری رہا تو مجھے یقین ہے کہ بہتری آئے گی، اور اللہ تعالیٰ اس میں اپنی برکت ڈالے گا۔ دوسری بات جو میں کرنا چاہتی ہوں وہ بڑا اہم معاملہ ہے، جس پر میں پاکستان کی عوام کی اور آپ سب کی توجہ ڈالوانا چاہتی ہوں، کہ ایک جماعت نے، جو جماعت آپ کو معلوم ہے کہ ان کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے، کہ اگر جن کو بانی پاکستان تحریک انصاف کہا جاتا ہے، جب ان کو کورٹ بلاتی ہے تو وہ گاڑی میں بیٹھ کر یہ بیان دیتے ہیں کہ اگر مجھے پکڑا تو 9 مئی ہو جائے گی، اگر مجھے پکڑا تو آگ لگ جائے گی، اگر مجھے پکڑا تو لوگ جو ہیں وہ ملک کو جلا دیں گے، اور کالز جاتی ہیں۔ آپ نے زمان پاک کا بھی آپریشن دیکھا، آپ نے اسلام آباد کو جلتے دیکھا، کس طرح جب پروٹیسٹ ہوئے، اور دوسری جماعتیں بھی پروٹیسٹ کرتی ہیں، ہم نے بھی پروٹیسٹ کیے، PDM نے بھی پروٹیسٹ کیے، مسلم لیگ نون نے پروٹیسٹ کیے، پیپلز پارٹی نے پروٹیسٹ کیے، لیکن اپنے پروٹیسٹ کا ایک سرٹن SOP کے ساتھ ہم نے وہ پروٹیسٹ کیے۔ 2014 میں جب ملک ترقی کر رہا تھا، وزیر اعظم نواز شریف تھے، ملک میں CPEC آ رہا تھا، چائنا کا صدر آ رہا تھا، دہشت گردی ختم ہو رہی تھی، ملک میں انرجی کے منصوبے لگ رہے تھے، لوڈ شیڈنگ ختم ہو رہی تھی، یوتھ پروگرام چل رہا تھا، ترقی ہو رہی تھی، IMF کو خدا حافظ کہہ دیا گیا۔ اس وقت بھی ایک شخص نے D چوک پر حملہ آور ہو کر سپریم کورٹ کے باہر گندے کپڑے لٹکا کر اس وزیر اعظم کو جو ملک کو ترقی دے رہا تھا، گلے سے گھسیٹ دو کے نعرے لگائے، پولیس والے کے سر پھاڑے، PTV کے اوپر حملہ کیا، پولیس اسٹیشنز کے اوپر حملہ کیا، D چوک کے اوپر حملہ کیا۔ تب بھی ملک ترقی کر رہا تھا، تب IMF کو خدا حافظ تھا، انفلیشن، مہنگائی کم ترین سطح پر تھی، ترقی بلند ترین سطح کے اوپر تھی، ایک گڈ فیل فیکٹر تھا، تو وہ موصوف آ گئے کہ نہیں جی نہیں، ملک کی ترقی نامنظور۔ آج ان کا برباد کیا ہوا اکانومی، ان کی برباد کی ہوئی فارن پالیسی، ان کی برباد کی ہوئی ملکی حالات، مہنگائی بلند ترین سطح پر، دوبارہ IMF پروگرام جو وہ ڈیفالٹ کر گئے تھے، اپنا لایا ہوا پروگرام جس کو انہوں نے ڈیفالٹ کیا، PDM کی گورنمنٹ نے، شہباز شریف صاحب نے اس کو دوبارہ بحال کروایا، وہ کانفیڈنس دے کر، وہ کریڈیبلٹی دے کر دوبارہ ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا، جس دیوالیے کا بندوبست یہ لوگ کر کے گئے تھے۔ اس کے بعد دوبارہ جب ابھی حکومت آئی، دھرنا، پروٹیسٹ آپ کا سیاسی رائٹ ہے، کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، لیکن دھرنا دینا ہے تو آپ دھرنا اپنے صوبے میں دیں، آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے تو آپ اپنے صوبے میں پروٹیسٹ کریں۔ لیکن یہ سب آج کیا ہو رہا ہے؟ مہنگائی سنگل ڈیجٹ کے اوپر آ چکی ہے، مہنگائی جو یہ 36 سے 40%، 45% کے اوپر گئی، وہ سنگل ڈیجٹ پہ آ چکی ہے۔ فارن پالیسی 26 سال کے بعد SCO ہوئی ہے اس ملک میں،
دوبارہ فورن پالیسی، اس کی کریڈیبلٹی، اس کا جو ہمارے دوست ممالک ہیں، جو فورن پالیسی کسی بھی ملک کی ہوتی ہے وہ تقویت حاصل کر رہی ہے، لوگوں کا کانفیڈنس بحال ہو رہا ہے. اگر آپ ریمیٹنسز دیکھیں ریکارڈ سطح کے اوپر ہیں. کیوں ہیں؟ کیونکہ اس حکومت کے اوپر، اس سسٹم کے اوپر لوگوں کا اعتماد بحال ہو رہا ہے. اگر آپ انٹرسٹ ریٹ دیکھیں جس سے انویسٹمنٹ آنی ہے، ترقی ہونی ہے، جس ملک کی جو ترقی ہے اس میں اس کا حصہ ہے، وہ 15% کے اوپر آ گیا. منصوبے لگ رہے ہیں، ترقی ہو رہی ہے. یوتھ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے؟ پنجاب میں لوگوں کو دوبارہ اعتماد بحال ہو کے، دوبارہ منصوبے بحال ہو کے، ہسپتال بن رہے ہیں، کسان کارڈ مل رہے ہیں، ایگریکلچر کو تقویت ہو رہی ہے. جو آپ ہر شعبہ اٹھائیں اس میں ترقی ہو رہی ہے. تو تکلیف کس چیز کی ہے؟ تکلیف 2014 والی ہے کہ اس وقت نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے تو وہ ترقی روکنی تھی. آج شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں تو یہ ترقی روکنی ہے. اور کس بات کا احتجاج؟ اس ترقی کے خلاف احتجاج، کم ہوتی ہوئی مہنگائی کے خلاف احتجاج، کم ہوتے ہوئے انٹرسٹ ریٹ کے اوپر احتجاج، کم ہوتی یہ جو فورن پالیسی ہے اس کی بہتری کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے کہ جو ہم نے تباہی چڑھائی تھی، اس ملک کو دیوالیہ کر کے گئے تھے، وہ ملک دوبارہ وہ ملک دوبارہ اکنامکلی سٹیبل ہو رہا ہے. اس ملک کے اندر دوبارہ ترقی آ رہی ہے. فورن انویسٹر کا جو اعتماد ہے وہ بحال ہو رہا ہے. اس بات کا احتجاج؟ یہ سب جھوٹ اور فریب ہے، یہ سب دھوکہ ہے. 24 کا احتجاج زمان پاک اور بنی گالا کی لڑائی ہے. یہ گھر میں بھاوج اور نند کی لڑائی ہے. یہ گھر کا فساد جہاد بنا دیا. علیمہ باجی آتی ہیں جیل سے ملاقات کر کے تو کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب نے جمعرات کا الٹیمیٹم دے دیا کہ مجھے رہا کر دو. آپ کو رہا حکومت نے کرنا ہے، آپ کو رہا کسی ادارے نے کرنا ہے. آپ ایک مجرم ہیں، آپ کے اوپر الزامات ہیں، آپ کے کیسز عدالت میں ہیں، انویسٹیگیشن کے اندر ہیں. آپ کو جو عدالتی فیصلے ہیں، جس طرح ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر ہمیں رہا نہ کیا تو خیبر پختونخوا کے اوپر پنجاب چڑھائی کر دے گا، ایک فیڈریٹنگ یونٹ جو ہے وہ دوسرے کے اوپر چڑھائی کر دے گا اور یہاں جہاد اور فساد کر دیں گے، ملک کو آگ لگا دیں گے اگر ہمیں رہا نہ کیا. ہم نے اپنے فیصلوں پہ، اپنے لگے الزامات کے اوپر 3 نسلوں کا جواب دیا ہے. آپ 4 سال کا تو جواب دیں. یہ کس قسم کا ایٹیٹیوڈ ہے کہ اگر آپ نے مجھے رہا نہ کیا تو گنڈا پور صاحب یلغار کرتے ہوئے، حملہ کرتے ہوئے خیبر پختونخوا سے پنجاب پر حملہ کر دیں گے یا وہ وفاق پر حملہ کر دیں گے؟ کیوں؟ یہ میں بار بار ریپیٹ کرنا چاہتی ہوں، یہ گھر میں 2 خواتین کی لڑائی، نند اور بھاوج کی لڑائی، ایک گھر کا فساد کو جہاد بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. جہاد کا کوئی ریزن ہوتا ہے. جہاد دہشت گردوں کے خلاف کیا جاتا ہے. جہاد ریاست کی سالمیت اگر خطرے میں ہو تو جہاد کیا جاتا ہے. آپ ریاست کے اوپر حملہ آور ہیں کیونکہ بنی گالا کی زمان پاک سے نہیں بن رہی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ایک فرینچائز پارٹی بن چکی ہے جس کی 24 کو بیڈنگ ہونی ہے. نند جیتے گی یا بھاوت جیتے گی؟ یار خدا کا خوف کرے. نہ کوئی MNA احتجاج کا حصہ، نہ کوئی MPA احتجاج کا حصہ. کسی پارلیمنٹ میں اس احتجاج کی کوئی تقریر آپ نے سنی ہو؟ میں نے تو نہیں سنی. پنجاب اسمبلی میں کسی MPA نے تقریر کی ہو، نیشنل اسمبلی میں کسی MNA نے تقریر کی ہو؟ وہ شرم سے جھکے ہوئے ہیں. وہ دیور اور جیٹھ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ اس مسمسے میں کا شکار ہیں کہ ہم بھاوج کی سائڈ لیں یا ہم نند کی سائڈ لیں. یہ اتنی سمپل بات ہے اور بیوقوف بنایا ہوا ہے لوگوں کو. ہم نکلیں گے الجہاد جہاد کے نعرے. ایک زمان پاک میں میٹنگ ہوتی ہے تو اعلامیہ نکلتا ہے، ایک زمان پاک میں میٹنگ ہوتی ہے، بنی گالا میں ہوتی ہے، اس کا اعلامیہ نکلتا ہے جس میں آپس میں کسی قسم کا کوئی نہ وہ جوڑ ملتا ہے نہ اس کے اندر کوئی معاملہ ملتا ہے. آپ گھر میں بیٹھ کے اڈیالہ میں 2 خواتین آتی ہیں، آپ ان کے درمیان فیصلہ کرا دیں یا کوئی آپ اسٹیٹمنٹ دے دیں. مطلب یہ کام تو خدا نہ خواستہ لیڈرز کے جانے کے بعد ہوتے ہیں کہ لڑائی گھر میں پڑ جاتی ہے. مطلب آپ کس قسم کی آپ گفتگو کرتے ہیں؟ مطلب آپ بتا دیں نا کہ کل مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ بات کی
جب بات ہوئی کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونی چاہیے، شہباز شریف صاحب نے وہ تمام اکنامک انڈیکیٹرز بتائے، وہ فارن پالیسی کے انڈیکیٹرز بتائے کہ ملک کے اندر اس وقت 2018 کے بعد جو دہشت گردی نے دوبارہ سر اٹھایا ہے، جس کا کلا کما نواز شریف کر کے گیا تھا، جس دہشت گردی میں دن میں 8-9 دہشت گردی کے واقعات ہوتے تھے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھا کر تمام اختلافات کے باوجود ایک ٹیبل کے اوپر بٹھایا، ان کے درمیان ایک کنسنسس کروایا، نیشنل ایکشن پلان دیا، ملک کے اندر پہلی دہشت گردی کے خلاف ایک نیریٹو دیا، اس کے اندر تمام جماعتوں کو شامل کیا، اپنے مخالفین کو شامل کیا، ایک ریاست نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ لڑنی ہے۔ اس کے بعد 18 کے بعد وہی دہشت گردی، یہ سوال پوچھنے والے ہیں کہ جس معیشت کو ٹھیک کر کے گئے اس معیشت کو تباہ کیا، جس دہشت گردی کو ٹھیک کر کے گئے اس دہشت گردی کو تباہ کیا۔ نواز شریف جس فارن پالیسی کو کی حدود کو سینٹرل ایشیا تک بڑھا کر گیا، اس کو تباہ و برباد کر دیا، منصوبے چلتے منصوبے بند کر کے ملک کو بھیکاری بنا دیا، سب سے زیادہ قرضے لیے۔ کوئی سوال پوچھے گا؟ آج جہاد جہاد کے نعرے، مطلب جو ایک قیدی کو، ایک مجرم کو چھڑوانے کے لیے، کوئی قیدی مجرم یہ ان کو پتہ ہے چوری کی ہے، ان کو پتہ ہے کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ نند اور بھابھی کی لڑائی میں مطلب بڑکیں کیا مارتے ہیں، نعرے کیا لگاتے ہیں؟ ایک آپس میں فیصلہ کر لیں یار، خدا کا واسطہ ہے، ٹائم نہ ضائع کریں۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے کل کہا کہ یہ سیکیورٹی کا معاملہ بن جاتا ہے، میری پوری پولیس فورس اس کے اوپر تعین کر دیتی ہے کی جاتی ہے، ڈی پی اوز اپنے ضلع چھوڑ کے لوگوں کی لا اینڈ آرڈر سچویشن کی رکھوالی چھوڑ کر لوگ اس کے اوپر لگ جاتے ہیں، پھر وہاں سے حملہ ہوتا ہے، کے پی کے پولیس پنجاب پولیس پہ حملے کرتی ہے، یہ پنجاب پولیس کے سر پھاڑتے ہیں، یہ گولی چلاتے ہیں، پولیس کی شہادتیں ہوتی ہیں۔ یہ کیا تماشا ہے کہ ریاست کا ایک جز جو ہے، ایک فیڈریٹنگ یونٹ جو ہے، وہ دوسرے انہوں نے کہا یہ کوئی پرسنل بات نہیں ہے، مجھ پہ جو پرسنل اٹیک کیے انہوں نے، میں نے اس پہ جانا ہی نہیں چاہتی۔ یہ خیبر پختونخوا اور صوبہ پنجاب اور صوبہ خیبر پختونخوا کا معاملہ ہے، یہ فیڈریٹنگ یونٹس کا معاملہ ہے۔ تو اس کے اوپر خدا را کوئی خوف خدا کریں۔ آپ نے احتجاج کرنا ہے نا بھئی، نند نے احتجاج کرنا ہے تو وہ پنجاب میں کر لیں، لاہور میں کر لیں، اور اگر خیبر پختونخوا میں بھابھی نے احتجاج کرنا ہے تو وہ خیبر پختونخوا میں کر لیں۔ یہ کیا کہ آپ کیا آپ کو لوگ یاد رکھیں گے کہ جب ملک ترقی کر رہا ہوتا ہے، جب ٹیک آف کر رہا ہوتا ہے، آپ اس قسم کی وہ لے آتے ہیں؟ ایک مجرم کو، ایک قیدی کو آپ نے جیل سے چھڑوانا ہے تو وہ اپنے جواب دے۔ اگر اس قیدی کو اس طرح ملک کو آگ لگا کے دے تو وہ کوئی انقلاب نہیں ہے، وہ بغاوت ہے ریاست کے ساتھ۔ ایک انقلاب میں، ایک بغاوت میں فرق کو سمجھیں۔ ریاست پر حملہ آور ہونا بغاوت ہوتی ہے، اور کیا ہوتا ہے اپنے کانسٹیٹیوشن میں پڑھیں۔ لیکن یہ سب تماشا، ڈرامہ، فریب اور دھوکہ ہے۔ یہ پی ٹی آئی ایک فرینچائز پارٹی بن چکی ہے جس کی بیڈنگ ہونی ہے 24 کو کہ نند جیتے گی کہ بابر جیتے گی۔ آپ نے تماشا بنا دیا، مطلب یہ تو مضحکہ خیز گفتگو ہے۔ آپ نے گھر کی لڑائی، گھر کے فساد کو جہاد بنا دیا۔ ایک قیدی کو آپ نے چھڑوانا ہے، بھئی ہم نے چھوڑنا ہے،